بات ہونے لگی کہ کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی قریب میں چل رہے ہیں، نواسہ رسول ہیں. کہا اگر دل ہے تو جا کے مل آؤ، کون سا ساتھ دینا. جب مل کے واپس آئے تو کہا کہ بھی میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کیوں؟ کہا تاکہ تم یہ محسوس نہ کرو کہ میری وجہ سے تمہیں بھی مصیبت آ گئی. کہا میں نے جان دینا گوارا کر لیا ہے، میں جان دینے پہ تیار ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا حسین ابن علی کے لیے. کہا کیوں؟ کہا جب تک نہیں ملا تھا نہیں جانتا تھا، اب جب میں مل لیا ہوں تو حسین حسین ہے. تو اب جناب زہیر قین عاشق ہو گئے، مولا حسین کے عاشق ہو گئے. تو زوجہ نے کہا کہ مجھے کیوں؟ کہا تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ میرے ساتھ یہاں آپ قیدی بنیں گے، میں تو جان دے دوں گا. اب جب شب عاشور آ گئی نا تو مولا حسین نے کہا زہیر قین آپ تازہ تازہ بھی آئے، جانا چاہیں چلے جائیں. تو کہا مولا کل کیا ہوگا؟ صبح عاشور کیا ہوگا؟ مولا نے کہا زہیر قین گردنیں کٹ کٹ کے گریں گی، بازو قلم ہو جائیں گے، سب مار دیے جائیں گے اور پھر لاشیں دھوپ میں پڑے رہ جائیں گے. تو جناب زہیر قین نے کہا اے حسین ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ مولا نے کہا 1 مرتبہ. تو جناب زہیر قین نے کہا مولا اگر 70 مرتبہ ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور قبر نصیب نہ ہو، لاشوں کو جلا دیا جائے، اب جب آپ کو پہچان لیا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میرا دل آپ کے ساتھ ہے. یعنی مولا کہلوا رہے ہیں کہ دیکھ لو جو میرے ساتھ ہیں ان کا یقین کتنا بلند ہے. جو عاشق حسین ہو تو بس بھائی، تو میں نے آج ساری تمہید باندھی کہ یہ دعائیں ہیں جو اثر رکھتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں، ان کے صدقے میں مانگیں، ان سے مانگیں. اور اہل بیت سے ہم کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں، بلکہ خدا کے ولی ہیں، یہ خدا کے حجت ہیں. آئیں ذرا میں تھوڑا سا آپ کو تمہید باندھوں گا. آج کیونکہ 8 محرم کی شب ہے تو دنیا میں رسم ہے شیعوں کے درمیان کہ عباس ابن علی کے مصائب ہوتے ہیں. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو، کیونکہ آج کسی میدان کربلا کے فوجی کے نہیں، سپہ سالار کے مصائب ہیں. اب میری طرف دیکھیے گا، میں نے دعا موضوع رکھا. دعا ہے نا موضوع میرا، ذہنوں میں ہے وہ علی جو مشکل کشا ہو، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں میں بانٹا ہو، اگر وہ مانگیں، وہ دعا مانگیں اور کہیں پروردگارہ عباس سا بیٹا دے دے. اب سوچئے کہ جو علی کی دعا کا نتیجہ ہو، اس عباس کا مقام کیا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بڑا مقام ہے حضرت عباس کا، پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں. تو کوئی بھی آج بخل نہ کرے، میرے ساتھ چلیے گا. میں فضائل پیش کر رہا ہوں لیکن اسی میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آ جائے گا. تو جناب عباس، اب جب علی نے دعا مانگی پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے کہ جو میدان کربلا میں میری نمائندگی کرے، کیونکہ حسین تو رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام حسین گئے رسول خدا کی طرف سے، تو مولا نے کہا کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو میں کہوں یہ میری طرف سے گیا. تو پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جس علی کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں، محمد حنفیہ، جعفر ہوں، عبداللہ، وہاں وہ علی کہیں ایک ایسا بیٹا. اللہ کہے اے علی آپ نے مانگا، جا پھر میں نے عباس دیا. اب سوچیں کیا مقام ہے. ایسا بیٹا جو علی کی دعا کا نتیجہ پھر کیا بنے؟ باب الحوائج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلیں گے نا، آپ سمجھ میں آئے باب الحوائج کیوں؟ کیونکہ علی کی دعا کا نتیجہ ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کیا، جناب عباس اہل بیت کی محبتوں کا مرکز ہے. سب کو بڑی محبت، ہر امام نے نام لیا ہے، اور صرف ائمہ نے نہیں، بیویوں نے بھی نام لیا ہے، بیویوں نے بھی نام لیے ہیں. اچھا جناب زینب کی تو محبت سب کو معلوم ہے کہ جناب زینب، میں ایک جملہ کہوں، جناب عباس کی جب ولادت ہوئی نا تو واحد ہستی ہیں کہ جن سے متعلق دونوں مولا حسین اور جناب زینب نے جناب امیر سے کہا. دونوں نے کہا کہ جناب زینب نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، تو کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں، میں پالوں گی. تو مولا نے جانتے کیا کہا؟ زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا. کہ جناب عباس یعنی دونوں جس کے عاشق ہوں. میں آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ آپ نے سنا ہے نا اکثر کہ جناب جبرائیل آتے تھے مولا حسین کا جھولا جھلانا، ہے نا؟
کتنی دفعہ آیا حدیث میں کہ جناب جبرائیل آ کے کہتے تھے بی بی سے، بی بی کچھ دیر میں جھولا جھلا دیں، آپ چکی پیس رہے، میں جھولا جھلا دوں گا. اور اگر حسین کسی کا جھولا جھلائے، سوچیں جناب عباس کون ہیں. تو بس بھئی پیش کروں گا. تو جناب عباس عام ہستی نہیں ہے، اور کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل پنجے تن کی محبتوں کا مرکز ہے. جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، اور سین حسنین سے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں سب کی محبتوں کا مرکز. جناب سیدہ کی بھی بہت بڑے ایک جید عالم مجتہد، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا سید تھے کہ جناب سیدہ آئی ہیں برقعے میں. کہا کیا بات ہے، تو ہر روز میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا کربلا میں رہتے ہوئے؟ کہا بی بی خدا کی قسم میں ہر روز آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں. کہا نہیں، میں اپنے بیٹے حسین نہیں عباس کا کہہ رہی تھی. تو حسین کی زیارت ہر روز کرتا ہے، عباس کی ہفتے میں ایک دفعہ. کہا میرے بیٹے عباس کی بھی ہر روز، جنہیں جناب سیدہ اپنا بیٹا کہیں. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. سوچیں جناب عباس کا مقام کیا ہے، بہت عظمت ہے. اچھا اب ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں فضائل پیش کر رہا ہوں لیکن آنکھوں میں، ہر آنکھ میں آنسو ہے. سنیں گے جملہ؟ میں جانتا ہوں تھک گئے، 8 محرم ہو گئی، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل مجالس سن رہے ہیں. جب جناب عباس 1 برس کے ہوئے نا، آپ جانتے ہیں نا بچہ 1 برس کا ہوتا ہے تو چلنا سیکھتا ہے. تو مولا گھر میں آئے، دیکھا ایک انگلی جناب زینب نے پکڑا رکھی ہے، ایک جناب ام کلثوم نے، اور جناب عباس کو صحن میں چلا رہی ہیں. مولا مسکرائے اور کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ کہا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. اتنی محبت ہے، بیویوں کو بڑی محبت ہے جناب عباس سے. بھائی اچھا اب جانتے ہیں ہر معصوم کا ایک واسطہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ واسطہ دو تو دعا ضرور قبول ہوگی. جانتے ہیں جناب عباس کا کیا واسطہ ہے؟ اب مولا علی کا واسطہ ہے جناب زینب. علماء نے کہا مولا علی کو جب واسطہ دو نا جناب زینب کا، کبھی دعا رد نہیں ہوگی. مولا آپ کو جناب زینب کا واسطہ ہے. جناب عباس کا واسطہ جناب سکینہ. آپ نے دیکھا علم پہ مشکیزہ ہوتا ہے، بڑی محبت تھی چچا بھتیجی میں، بڑی محبت تھی چچا بھتیجی میں. تو اب آئیں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے، اب آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو جناب عباس کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی. اچھا جناب سکینہ کو بھی بڑا مان تھا. جانتے کتنا مان تھا؟ اتنا مان تھا کہ جب روز عاشور جس خیمے میں مشکیزے رکھے تھے نا پانی کے، تو وہاں کہیں بچے اندر چلے گئے اور مشکیزے ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے شاید پانی رہ گیا ہو. جب پانی نہیں نہ پایا تو جناب عباس نے محسوس کیا بچے ہیں، خیمے کے اندر آئے. کہا بچوں کیا بات ہے؟ تو وہاں جناب سکینہ نے بس ایک جملہ کہا چچا عباس آپ کی زندگی میں پیاسی ہوں. بڑے غیرت مند سے جناب عباس برداشت نہیں کر سکے. کہا بی بی یہ مشکیزہ لیجئے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. صبح سے جناب عباس بار بار کہتے تھے مولا مجھے جنگ کی اجازت تو دیجئے. تو مولا ایک ہی جملہ کہتے عباس آپ میری فوج کے، میرے لشکر کے سپہ سالار. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس نے کہا مولا یہ بھوکے پیاسے صاحب کہاں لڑ پائیں گے، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجیے، میں بتاؤں ان اشقیاء کو، میں بتاؤں گا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. کہ نہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. جب ظہر کا وقت قریب آیا نا اور جناب اون و محمد کے لاشیں آئے، اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا کہ مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب ان کے لاشیں آنے لگے ہیں، مولا ایک مہلت دے دیں. کہ نہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس بڑے غیرت مند تھے. کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ تو بس بھئی اب جناب عباس نے ظہر کے بعد جناب سکینہ سے کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. تو جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں. اب مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا. میں اپنے انداز سے پیش